اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ طلاق کے معنی کیا ہیں اور طلاق کی علت اور وجہ کیا ہے۔ سوال بہت اہم ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے جواب کو بھی بہت ہی دلچسپی اور انہماک کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ لفظ طلاق اپوزٹ ہے عقد کا۔ عقد کے معنی ہے دو چیزوں کے درمیان گرہ کو باندھنا، اور طلاق کے معنی ہے گرہ کو کھول دینا، انسان کو آزاد کر دینا۔ یہ ہیں طلاق کے معنی لغت میں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علم فقہ میں طلاق کے معنی کیا ہیں۔ علماء علم فقہ فرماتے ہیں طلاق کے معنی ہیں صیغہ مخصوص کے ساتھ قید نکاح کو زائل کر دینا، شادی کی گرہ کو لفظ طالق کے ساتھ کھول دینا۔ البتہ اس کے شرائط ہیں، اور شرائط انشاءاللہ اپنے وقت پہ بیان کیے جائیں گے، لیکن طلاق کے معنی یہ ہوئے جو عقد کے ذریعے زن و شوہر کے درمیان گرہ شادی کی باندھی گئی تھی، طلاق کے ذریعے اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ طلاق کی وجہیں کیا ہیں۔ اس 5 سال کے اندر، جو جدید 5 سال تھے، اکثر طلاقیں جو واقع ہوئی ہیں ان کی 5 وجہیں اور 5 علتیں اہم طریقے سے بیان ہوئی ہیں۔ البتہ 15 علتیں ہیں، لیکن 5 اہم علتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان اہم علتوں میں جن کی وجہ سے طلاق ہوتا ہے، سب سے اہم علت ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا چاہے یوٹیوب کی شکل میں ہو، چاہے انسٹاگرام کی شکل میں ہو، خواہ ٹیلی گرام ہو یا بقیہ چیزیں۔ ہوتا یہ ہے زن و شوہر میں سے کوئی ایک شخص اتنا سوشل میڈیا میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً عورت کوئی سیریل دیکھ رہی ہے، شوہر ڈیوٹی سے واپس آیا ہے، وہ اپنا سیریل دیکھنے میں مگن رہتی ہے۔ شوہر جب دیکھتا ہے کہ مجھے گھر کے اندر لفٹ نہیں مل رہی ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، تو وہ زوجہ سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہی دل برداشتہ ہونا سبب بنتا ہے اس بات کا کہ جھگڑا شروع ہو جائے، لڑائی شروع ہو جائے۔ لڑائی سبب ہوتی ہے اس چیز کا کہ آپس میں جدائی ہو جائے، اور جدائی کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، سوشل میڈیا کا استعمال بقدر ضرورت کافی ہے۔ زیادہ اس کے اندر مصروف رہنا یہ طلاق کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، یا کوئی مہمان آیا ہوا ہے اس سے ہم بات کر رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا۔ اب جو سامنے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے اس کو چھوڑ کے انسان ایک غائب انسان سے بات کر رہا ہے، مہمان بیچارہ منہ دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی جدائی کا سبب ہے۔ البتہ یہاں طلاق کی نوبت نہیں ہے، چونکہ یہاں الگ الگ لوگ ہیں اور 2 مرد بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جدائی اور یہ کینے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم بقدر ضرورت کریں۔ دوسری طلاق کی اہم علت خیانت ہے۔ یہ خیانت خواہ عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو۔ تیسری اہم علت طلاق کی فقر ہے، ناداری ہے، پیسے کا نہ ہونا۔ اگر انسان نادار رہتا ہے
اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کو وہ خرید نہیں سکتا ہے، چونکہ انسانی خواہشات لامحدود ہیں۔ اور یہاں پاس ایک باریک چیز یہ ہے، اگر انسان فقیر ہے، پیسہ نہیں ہے، اور وہ خدا پہ توکل رکھتا ہے، دیندار ہے، اہل مذہب میں سے ہے، تو یہاں طلاق کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان فقیر ہے اور دیندار بھی نہیں ہے تو پھر خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، انسان قرضوں میں لگتا رہتا ہے، پھر گھریلو اختلاف شروع ہو جاتا ہے، آخر میں جدائی اور جدائی کے بعد طلاق۔ لہٰذا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تمہیں فقر و فاقہ سے بچنا ہے تو تم درمیانی زندگی اختیار کرو۔ آپ کے جملات یہ ہیں، زمین تو لمن اقتصد اللہ یفتقر، جو انسان زندگی میں درمیانی راستہ اختیار کرتا ہے، زیادہ خواہشات اس کے دل میں نہیں رہتی ہے، تو امام فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ ایسا شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ لہٰذا فقر سے بچیے تاکہ طلاق سے بچا جا سکے۔ چوتھی اہم علت طلاق کی عدم دینداری ہے، زن و شوہر کا دیندار نہ ہونا، مذہب پر عمل نہ کرنا، خواہ یہ مسلمانوں کے درمیان ہو یا غیر مسلمانوں کے درمیان۔ چونکہ انسان جب دیندار نہیں ہوتا ہے، مذہبی نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ مطلبی ہوتا ہے، اور مطلبی انسان اپنے مطلب کو دیکھتا ہے۔ اگر اس آدمی سے مطلب پورا ہو رہا ہے تو اس آدمی کے ساتھ زندگی شروع ہو جائے گی، اس آدمی سے مطلب پورا ہو رہا ہے، اس آدمی سے دوستی بڑھ جائے گی، اور اصل میں جس سے دوستی رکھنا ہے اور بڑھانا ہے اور دوستی کو قائم رکھنا ہے، اسی سے دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے ہم دیندار بنیں تاکہ ہم طلاق سے بچ سکیں۔ پانچویں اہم علت طلاق کی مشکلات روحی اور روانی ہے۔ دیکھیے، ایک بیماری جسم کی ہوتی ہے جو ہم کو دکھائی دیتی ہے، کسی کو بخار ہے، کسی کو سر درد ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے، پتہ چل رہا ہے۔ لیکن کبھی ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے، ہمارا باطن بیمار ہو جاتا ہے، ہم افسردہ رہتے ہیں، ہم اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں، ہم مستقل ٹینشن میں رہتے ہیں۔ یہ اس قسم کی بیماریاں وہ ہیں جس کو اصطلاح میں مشکلات روحی اور روانی کہتے ہیں۔ لہٰذا خواہ مرد ہو یا زن ہو، اگر اس قسم کی مشکلات اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو اس کو چاہیے فوراً اپنا علاج کرائے، ورنہ یہ افسردگی، یہ روحی بیماری جدائی کا سبب بنے گی اور آخر میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی ازدواجی اور شادی شدہ زندگی کو آبرومندانہ تیری شریعت کے مطابق اس دنیا میں گزار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔